سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں کوئی غرض نہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت نصیب والے ایسے ہوتے ہیں، خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حج کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں، تو اسی مناسبت کی بنا پر میں نے یہ سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے حج کے متعلق کچھ عرض کروں۔ تو انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے میں حج کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور حج کے فضائل کے بعد جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے کے متعلق جو وعید ارشاد فرمائی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو فضائل کے متعلق پہلی حدیث پاک تو یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا، لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی خاموشی فرمائی، اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو اسی طریقے سے اس نے 3 مرتبہ یہ کلمہ کہا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فقط ہاں کہہ دینے کی بنا پر ہر سال یہ حج فرض ہو جاتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا، تم اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھ سکتے تھے کہ ہر سال تم حج پر جا سکو۔ اس حدیث پاک میں جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استطاعت ہونے کی صورت میں صاحب استطاعت پر حج کو فرض کیا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر اس حدیث پاک میں یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام تفویض فرمائے کہ آپ جب چاہیں جسے چاہیں حلال فرما دیں اور جب چاہے جسے چاہے حرام فرما دیں۔ جیسا کہ اس حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فقط میں ہاں کہہ دیتا، یہ بھی نہیں کہ واجب ہے یا فرض ہے، فقط اگر میں ہاں کہہ دیتا تب بھی یہ فرض ہو جاتا، یہ واجب ہو جاتا، اور تم اس کی استطاعت، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ پہلی حدیث پاک فضائل کے متعلق۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک ترمذی اور ابن خزیمہ کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ابھی یہاں پر گناہوں سے دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ صغیرہ دور ہو جاتے حج کرنے سے، اور گناہ کبیرہ کے متعلق تو یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت میں کہ گناہ کبیرہ فقط توبہ سے اور اس کی ادائیگی سے ہی معاف ہوں گے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ حج اگر کسی نے حج کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے قوی امید ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ تو اس کا ختم ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس کی ادائیگی ابھی بھی اس کے ذمہ برقرار رہے گی۔ مثال کے طور پر اگر اس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو اس کے اوپر نمازوں کے قضا کرنے کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن نماز کی ادائیگی جو اس کے اوپر قضا ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اس نے پچھلے سالوں کی ادا نہیں کی، تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جو اس کے اوپر گناہ ہے تو حج کرنے کی بنا پر ممکنات میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن یہ زکوٰۃ کی ادائیگی وہ اس کو کرنا ابھی بھی لازم ہے، لازم اور ضروری ہے۔ یہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ گناہ کبیرہ معاف اس صورت میں ہوں گے کہ جب بندہ توبہ کر لے، اور اگر وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے ہے تو وہ ان کو ادا کر لے۔ اگلی حدیث پاک میں یہ بزار نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا، اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ جس طریقے سے جب اس کو ماں جنتی ہے کیسے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے حاجی جب وہ حج کر لیتا ہے تو اسی طریقے سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل وہی ہے جو پچھلی والی حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اگلی حدیث پاک میں ہے ابن خزیمہ و حاکم
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مکے سے پیدل حج کو جائے اور یہاں تک کہ واپس مکے آ جائے، پیدل مکہ جائے، مکے سے پیدل حج کرنے کے لیے جائے، مینا، عرفات، مزدلفہ پہ دوبارہ لوٹ کر مکے میں آئے، اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کی مثل لکھی جائے گی۔ ہر قدم پر 700 نیکیاں، اور وہ بھی حرم شریف کی نیکیوں کی مثل۔ عرض کیا گیا کہ حرم شریف کی نیکیوں کی مقدار کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی ہے، حرم شریف کی ہر نیکی 1,00,000 نیکی ہے۔ تو اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جو پیدل مکے سے حج کرنے کے لیے جائے، دوبارہ لوٹ کر آئے، جتنے قدم لے گا ہر قدم پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث پاک میں بزار و طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو فضائل کے متعلق آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والوں کے متعلق کیا کیا فضیلتیں اور کیسی کیسی بشارتیں ارشاد فرمائی۔ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا کہ جس میں سرکار ارشاد فرماتے، تاکید فرماتے ہیں کہ جلدی حج کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج فرض جلد ادا کرو۔ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا وہ جلدی اس فرض کو ادا کرے۔ کیا معلوم کیا پیش ہے، آگے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا آنے والے سالوں میں انتقال ہو جائے اور اس سال سے حج نہیں کیا، یا کوئی دیگر معاملات بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ ابھی اگر یہ اس سال حج نہیں کرتا تو جیسے ہی بندے کے اوپر حج فرض ہو تو فوراً اس کو ادا کر لے۔ اگر کوئی معاملات ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ لیکن جیسے ہی حج فرض ہو تو فوراً بندہ حج کے لیے تشریف لے کر چلے جائے۔ اب ایک وعید میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ دارمی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانے ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ مانے ہو، نہ کوئی ایسا مرض ہے جو اسے حج سے روک دے، یعنی بلا وجہ وہ حج سے رکا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حج پر وہ بالکل جا سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں پھر بغیر حج کے وہ مر گیا، آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے باوجود کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں کوئی غرض نہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت نصیب والے ایسے ہوتے ہیں، خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حج کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے اور قدرت و اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو اس میں تاخیر مت کیجیے۔ جیسے کہ سرکار نے فرمایا کیا معلوم کیا پیش آ جائے، آگے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، جیسے ہی حج فرض ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً اس راہ کی طرف نکل جانا چاہیے۔ اگر آپ نے تاخیر کر دی، بعد میں کوئی مسئلہ پیش آئے کہ جس کی بنا پر حج نہیں ہوا تو پوری زندگی آپ کو افسوس ہوتا ہی رہے گا۔ اور کوئی مرض اور کوئی وجہ نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ حج سے رک جائے تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ سرکار فرماتے ہیں چاہے نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ بہرحال ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ میں سے جن بھائیوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔